نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر توریت نازل کی ہے، جو تو نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں نے اس کتاب کے اندر ایک امت کا ذکر، ایک امت کی فضیلت، ایک امت کے جو ہے مقام اور مرتبے کے متعلق پڑھا ہے۔ اے اللہ وہ امت نہایت ہی بہترین امت ہے جس کا ذکر تو نے توریت کے اندر کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ بہترین امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کلیم وہ بہترین امت میرے حبیب محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے ایک امت کا ذکر وہ حج کرے گی، اور جب حج کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹے گی تو جب جائے گی تو ان کے نامہ اعمال میں بے شمار گناہ ہوں گے، لیکن جب حج کر کے خانہ کعبہ کا واپس آئے گی تو ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم وہ امت میرے محمد کی امت ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جو تیرا کلام یعنی جو تیرا کلام ہوگا وہ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لے گی، وہ اپنے تیرے کلام کو زبانی یاد کر لے گی۔ اے اللہ مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے کلیم وہ امت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ایسی امت ہوگی جو ایک ماہ کے روزے رکھے گی، لیکن ایک ماہ کے روزے 11 مہینوں کے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ وہ ایسی فضیلت والی امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، اور 5 وقت کی نماز ان کے جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لہٰذا میں عرض کرتا ہوں وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو گمراہوں کے ساتھ جہاد کرے گی، کفار اور مشرکین کو قتل کرے گی، حتیٰ کہ جو ہے مسیح الدجال جو زہر ہوگا اس کا بھی کلا کما کر دے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے کلیم وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے، وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے ایک امت ہوگی جو شفاعت کرے گی، اور ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ان کی وجہ سے گناہگاروں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اے اللہ مجھے امت عطا فرما دے۔ فرمایا وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو ایک نیکی عطا فرما دے گا، اگر وہ نیکی کر لیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب، اور بعض دفعہ تیری رحمت موج میں آئے گی اور تو جو ہے وہ 700 کے برابر ان کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اے اللہ میں نے یہ دیکھا ہے توریت کے اندر اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ کر لیں گے تو پھر گناہ لکھا جائے گا، لیکن گناہ ایک لکھا جائے گا۔ تیری کتنی رحمت ان پر کہ اگر نیکی کریں تو 700 گنا ثواب، اگر گناہ کریں ایک گناہ کا ایک ثواب ایک گناہ، اور اگر نیکی کریں یا نیکی کا ارادہ کریں تو نیکی مل جائے، اور اگر برائی کا ارادہ کریں تو جب تک کر نہ لیں تب تک جو ہے ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جو نیکی کی دعوت دے گی، گناہوں سے باز کریں گے، خود بھی باز رہیں گے، لوگوں کو بھی منع کریں گے، اچھائی خود بھی کریں گے اور اچھائی کا حکم بھی کریں گے۔ اے اللہ
وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وہ امت مجھے عطا فرما دے، فرمایا اے کلیم وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے اس امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ وہ امت آخر میں آئے گی، لیکن جب وہ قیامت کا دن چھائے گا تو سب امتوں سے پہلے سبقت لے کر جنت میں پہلے چلی جائے گی، آئے گی آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا کلیم وہ امت بھی میرے محمد کی امت ہے۔ موسیٰ پکار اٹھے یا اللہ اگر تو وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے اس امت کے اندر شامل فرما لے، مجھے اس امت کے اندر مجھے شامل فرما لے۔ یعنی توریت کے اندر امت مصطفیٰ کا ذکر جو تھا، موسیٰ علیہ السلام اس امت مصطفیٰ کی حالات اور ان کی فضیلت کو پڑھ کر خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے یا اللہ یہ کتنی خوبصورت امت ہے، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ جواب ارشاد فرماتا تھا اے پیارے کلیم وہ امت جس کی فضیلت تو توریت میں پڑھ رہا ہے وہ امت محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنی فضیلت والی امت، پھر اگر تو مجھے نہیں دیتا تو اس امت میں مجھے شامل فرما۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔